الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے، روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس میں آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 188 کو سمجھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل اس سے تلاش کرے، اور قرآن سے ہم جو ہے وہ ہدایت پانے والوں میں سے بن جائیں. ہم نے دیکھا ہے پیچھے آیت بر سے لے کے ایک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نیکی کیا ہے. اور جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ مکے کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور تھا جس میں آپ نے لوگوں کا ایمان مضبوط کیا، اللہ کی ذات پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق. یہ چیزیں تھیں جو ڈسکس ہوئیں اور عقائد درست کیے گئے، اور انہی میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشکلات کا سامنا پیش آیا کہ آپ کو اپنا گھر بار، اپنا شہر، ہر چیز چھوڑنی پڑی. لیکن یہ تھا کہ اب آپ کے ساتھ جانصاروں کی ایک جماعت تیار ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانصاروں کی اس جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت فرما چکے تھے، اور وہاں پر آپ کو ہاتھوں ہاتھ چاہنے والوں نے آپ کا وارم ویلکم کیا تھا. اب یہ تھا کہ چونکہ اب ایک جماعت تیار تھی، اب ایک سوسائٹی کی بنیاد رکھنی تھی، احکامات کا نزول ہونا تھا. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو احکامات سے نوازا تھا. نماز فرض ہوئی، روزے فرض ہوئے، اور ایسے ہی زکوٰۃ، اور پھر مسجد کی تعمیر ہوئی، اور پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر احکامات دیے جا رہے ہیں. ہم کون سے احکامات پڑھ رہے ہیں پچھلی آیات سے؟ ہم پڑھ رہے ہیں روزے کے احکامات. اور یہاں پر ہم احکامات کو پڑھتے ہوئے ایک چیز یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کو عبادات پر اہمیت دی ہے، ترجیح دی ہے. لیکن اگر غور کریں تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جتنی اہمیت عبادات کی ہے اتنی ہی معاملات کی ہے. اور یہ ساری چیزیں آپس میں اتنے ایسے جڑی ہوئی ہیں کہ جیسے ایک جسم ہے جس کے ایک حصے کو چھیڑے تو باقی جو ہے وہ خود بخود ہلچل میں آ جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قصاص کے احکامات دیے جن کا تعلق انسانی زندگی کے معاملات کے ساتھ ہے، وصیت کے احکامات دیے. اور اب ہم پڑھ رہے تھے روزے کی آیات. اب یہ جو آیت ہے نا، مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ روزے کے احکامات میں یہ آیت کہاں سے آ گئی ہے. آئیے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ والی آیت یہاں پر کیا کر رہی ہے. یہ حکم یہاں پر روزوں کی بات کرتے ہوئے یہ حکم یہاں پر کیوں آیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر کو ہم سمجھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اور نہ، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وا اور لا نہیں، تاکلو تم کھاؤ، روکا گیا ہے کھانے سے. کیا چیز؟ اموالکم ایک دوسرے کے مال، بینکم آپس میں، بالباطلی ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے، ناحق، وتدلوا بہا اور تم لے جاتے ہو، بہا اس کو یعنی اس مال کو. اور اصل میں
یہ جو پیچھے ولا ہے نا، یہاں پر بھی اس کا حکم آ رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا واو اکثر پچھلے سے مل رہا ہوتا ہے. وہ تدلو بہا، اصل میں یہ کیا تھا، ولا تدلو بہا، نہ تم لے کر جاؤ اس مال کو الی الحکامی، اپنے حاکموں کی طرف. یا ایسے ترجمہ کر سکتے ہیں اور تم لے کر جاتے ہو مال کو حاکموں کی طرف، جو حکام جو کہ حاکم ہیں، جو تمہارے سرپرست ہیں، جو اتھارٹی والے لوگ ہیں، تم ان کی طرف لے جاتے ہو. کیوں لے جاتے ہو؟ لتاکلوا، تاکہ کھائے، فریقم من اموال الناس، فریقن ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک گروہ، من اموال الناسی، من سے، اموالی جمع ہے مال کی، الناس لوگوں کے مال سے، بالاثمی گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ غلط حرکت ہے. اب دیکھیں، آپ لوگوں نے آیت کا ترجمہ سنا ہے، آپ کو بہت حد تک سمجھ آئی ہے کہ اس میں مال آپس میں غلط طریقے سے کھانے سے روکا گیا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے رشوت کی، کہ تھوڑا سا مال تم حاکموں کی طرف لے جاتے ہو تاکہ اس کے ذریعے تم لوگوں کا ناجائز طریقے سے، گناہ سے، زیادتی سے مال کھا سکو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو. پہلے حکم میں باطل طریقے سے مال، باطل طریقہ کیا ہے؟ کوئی بھی حرام طریقہ ہے، سود ہے، چوری ہے، اور کوئی بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ ناجائز قبضہ کرنا کسی کی جگہ پر، کسی کے مال پر. اموال سے کیا مراد ہے؟ مال کیسے کھایا جاتا ہے؟ اس میں انسان کی اولاد بھی ہے، اس کے پاس جو مال ہے وہ بھی، تو اس کو استعمال کرنے کو کہا گیا کہ کھاؤ نہ. اب پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت یہاں پر کیوں آئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اب جو سلسلہ آیت بر سے شروع ہوا ہے عبادات اور معاملات کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے پھر بتا دیا کہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. یعنی تم روزے رکھ رہے ہو، روزوں کا کلائمیکس کیا تھا جو ہم نے آیت نمبر 186 میں پڑھا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ روزے میں انسان کی حالت، انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول، اس کا کلائمیکس یہ کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہو میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری پکار کو سن رہا ہوں، میں تمہاری پکار کا جواب دے رہا ہوں. اور پھر اس کی دوسری انتہا کیا ہے؟ دوسری انتہا یہ کہ جیسے روزے کی حالت میں، روزے کیوں آئے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہر عبادت کے پیچھے جو سوچ، جو روح کار فرما نظر آتی ہے، وہ حصول تقوی ہے کہ تم تقوی کو حاصل کر لو. تقوی پھر ایسی چیز ہے کہ جب ایک انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ خود بخود نیکی کی طرف آتا ہے. کوئی اس کے ساتھ فوج نہیں لگی ہوتی کہ جو اس کو کہہ رہی ہوتی ہے تنہائی میں بھی نماز پڑھو، تنہائی میں بھی غلط کاموں سے رکے رہو. تقوی ہی وہ فوج ہے، تقوی ہی وہ طاقت اور وہ قوت ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے اور اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقواکم، سارے لوگوں میں سے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مڈل کلاس سے، کوئی لوئر مڈل کلاس سے، کوئی بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، کوئی کم پڑھا لکھا ہے، ساری دنیا میں سے اللہ کو پسندیدہ کون ہے؟ اتقواکم. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. فوقیت کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تو عبادات کے پیچھے بھی جو روح نظر آتی ہے وہ تقوی کا حصول ہے. تو روزے لعلکم تتقون، روزوں کا کیا مقصد بتایا تھا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. تمہارے پاس ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، شدت کی گرمی ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن تم نہیں پیتے، تم رکے رہتے ہو. تم نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، تم شہوت اپنی پوری کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہو، لیکن تم اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ رہے ہو. تو جس اللہ کے لیے روزے نے تمہیں یہ دونوں کام کرنے چھوڑنے بتایا ہے، اس ایک مہینے کی ٹریننگ پھر تمہیں کیسے مال حرام کھانے دیتی ہے، کیسے وہ تمہیں اجازت دیتی ہے کہ تم انسانوں کا مال زبردستی زیادتی سے
کھا لو، مطلب اس پر قبضہ کر لو، اپنے نام لگوا لو یا غلط طریقے سے استعمال کر لو، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس سے ایک بڑی اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسانی مال کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کسی صورت میں بھی اس پر ناجائز قبضہ اور کسی دوسرے انسان کے مال کے ساتھ زیادتی اسلام اور اللہ رب العزت کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے تو سود کے اتنے سخت احکامات آئے ہیں، وہ بھی تو زیادتی ہے نا، کہ مال کے اوپر جو ہے وہ اور مال حاصل کرتے جانا، کرتے چلے جانا کہ اگلا جو ہے وہ قرض کے بوجھ کے نیچے دب جائے۔ تو اسلام اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کوئی ایک جو فریق من الناس ہے وہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرے، وہ مال کے ذریعے ہو یا کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ تو آئیے آیت کے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بَيْنَكُمْ، لوگوں پہلے کیا کہا؟ دو حکم ہے، وَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تُدْلُوا، نہ نہیں کھانے، اس سے مراد ہر وہ ناجائز طریقہ آ جاتا ہے۔ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس کسی کا مال ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ عدالتی طریقے سے بھی وہ مال حاصل کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے وہ مال حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ اگلا بندہ اس کے پاس سورسز کم ہیں، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اس کے پاس ریفرنس نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ مال آپ کے پاس اس سے زیادہ ہے۔ لیکن آپ دلی طور پر جانتے ہیں، جیسے دلی طور پہ آپ جانتے تھے روزے کی حالت میں کہ میں نے کھانا نہیں، یہ کھانا اللہ دیکھ رہا ہے، ایسے ہی اس مال کے اوپر آپ کا اختیار ہے، لیکن وہ مال آپ کا نہیں ہے۔ آپ دلی طور پہ جانتے ہیں کہ یہ مال میرا نہیں ہے، میں زیادتی کر رہا ہوں، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور اسے حاکموں کی طرف لے کر جاتے ہو۔ اب ہم لفظ تدلو کو غور کریں گے جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی آیت کی۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ رشوت، یعنی تھوڑا مال دے کے زیادہ مال حاصل کر لیتے ہو، حاکموں کو تھوڑا مال دیتے ہو کہ زبان بند رکھیں اور جو ہے وہ تم اس مال کے ذریعے فائدہ اٹھاتے رہو، رشوت اس سے مراد ہے۔ تو لیکن دل سے تم جانتے ہو، انتم تعلمون، تم جانتے ہو تم غلط کر رہے ہو۔ تو اس چیز سے جو ہے نا وہ منع کیا گیا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں، بڑی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کو نا اس حدیث سے یہ آیت بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری جیسا انسان ہوں، جب تم میری طرف فیصلہ لے کر آتے ہو اور فریقین میں سے ایک فریق اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنے مطلب جو طبیعت ہے اس کی وجہ سے، زیادہ اچھا بولنے کی وجہ سے، زیادہ اچھے دلائل دینے کی وجہ سے، وہ مقدمے کا فیصلہ میں اس کے حق میں کر دیتا ہوں، جبکہ حقدار دوسرا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ شخص جو اپنے حق میں فیصلہ کروا کے لے کے جا رہا ہے تو گویا وہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہن بھائیوں میں سے نا ایک یا کوئی ایک دو بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے، یا جو اس طرح سے بڑھ بڑھ کے باتیں کرنی جن کو نہیں آتی، بڑھ کے اپنا حصہ لینا جس کو نہیں آتا، تو دوسرے جو ہے نا وہ اکثر اس کے ساتھ حق تلفی کر جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی رشتہ داروں میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جی صرف اپنی زبان درازی کی وجہ سے، زیادہ بولنے کی وجہ سے، کبھی کبھی ماں باپ بھی اس بچے سے ڈر جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو لاپ آ کے ہاتھ سے پڑھا دے گا، یا یہ وہ ایسی باتیں جو ہیں دل سے اس انسان کو پتہ ہے کہ میں اپنے بہن بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، میں دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، جبکہ اس مال پر حق اس کا ہے۔ تو یہ جو زیادتی ہے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وقتی طور پر تو فیصلہ وہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، دنیا میں کسی زمین پہ قبضہ کر لے گا، ماں باپ کا مال زیادہ حاصل کر لے گا، زیادہ کھا لے گا، دنیاوی وقتی طور پر وہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ فیصلہ تو جو بظاہر دیکھا جائے گا اس پر کیا جائے گا، اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنے دلائل کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، لیکن فرمایا وہ جہنم کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور زیادتی اس کو کہا گیا۔ تو دلو کا جو لفظ ہے نا، دلا یا دلو دلون سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈول کا ڈالنا۔ فَأَدْلَا دَلْوَهُ، سورۃ یوسف میں ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ ڈول ڈالا، کس لیے ڈالا تھا؟ پانی نکالنے کے لیے۔ تو کیا نکل آیا تھا؟ ایک خوبصورت نوجوان نکل آیا تھا اس میں سے۔ تو یہاں پر بھی دلوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، سورۃ نجم میں بھی آتا ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور فتدلی اور گفتگو کرنے لگا۔ دلوا جب ہم نے پانی نکالنا ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے ایک ڈول تیار کیا جاتا ہے، جب وہ ڈول
ڈالتے ہیں نا تو ڈول کے وزن سے ایک دم پانی اوپر آ جاتا ہے، پھر جب وہ ڈول بھرتا ہے تو پانی کی سطح نیچے آ جاتی ہے، ہم ڈول نکالتے جاتے ہیں اور پانی کی سطح نیچے جائی جاتی ہے۔ تو یعنی تھوڑا سا ہم نے لوہا ڈالا، لوہے کا ڈول ڈالا اور کتنا زیادہ پانی نکال لیا۔ تو یہاں پر یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ تھوڑا سا مال دے کے تم زیادہ مال حاصل کر لیتے ہو، تھوڑی سی رشوت دیتے ہو کہ اپنی زبان بند رکھی جائے، یا جو حاکم ہیں، اتھارٹی رکھنے والے لوگ ہیں، صاحب ارباب ہیں، ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان کو تھوڑا سا مال دیتے ہو اور اس کے بدلے میں ناجائز وارثوں کا مال تم حاصل کر لیتے ہو، حاصل کرتے رہتے ہو۔ یعنی تھوڑا دیا دوسرے کا منہ بند رکھنے کے لیے، دوسرے کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تھوڑا دیا اور زیادہ حاصل کر لیا، رشوت جس سے مراد ہے۔ اور یہ رشوت کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، کسی دوسرے انسان پر زیادتی کرنے کے لیے، دوسرے کا منہ بند رکھنے کے لیے کہ اس کو کچھ نہ ملے، اس کا مال میں حاصل کر لوں۔ ایک بہن بھائی ہے، ایک بھائی ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ اس طرح سے دلائل دے کے، اس طرح سے باتیں کر کے، اس طرح سے چکنی چیڑی باتیں کر کے اپنے والد کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتا، یا اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتا، اور دوسرا کوئی محنت نہیں کر رہا، لیکن جو ہے وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی زیادہ اونچی آواز میں بات کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا روب اور دبدبا رکھتا ہے اور دوسرے بھائی کا جو ہے وہ حق مارتا جا رہا ہے۔ تو ایسے حق تلفی جو ہے، ایسی حق تلفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تم اسے حاکموں کی طرف لے کر جاتے ہو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ ایک گروہ جو ہے حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا جائے۔ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ جو ہے وہ گناہ کے ساتھ کھایا جا سکے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ تم غلط کر رہے ہو، جیسے تم جانتے ہو کہ روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو تم کھا لو گے تو تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسے ہی اگر پورے مہینوں کے روزے نے تمہیں یہ چیز نہیں سکھائی کہ تم کسی کے مال پر ناجائز وارث بن کے بیٹھ جاؤ، ناجائز قبضہ کر لو، ناجائز طریقے سے حاصل کر لو، تو پھر تمہارے اندر کوئی تقویٰ پیدا نہیں ہوا، پھر روزوں نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں ہے۔ ابھی روزے گزرے ہیں، ہمیں بھی اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر کس حد تک تقویٰ پیدا ہوا ہے، کس حد تک ہم نے اپنے معاملات کو درست کیا ہے، کیا کہیں کسی صورت میں ہم بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی تو نہیں کر رہے کہ جو ظلم کا باعث بنے، جو زیادتی کا باعث بنے، جو بالاسم، گناہ کا اسم ہم نے پڑھا تھا کہ جو کوتاہی جو ہو جائے، جو لا علمی کی وجہ سے گناہ ہو جائے۔ تو ایک تو ہوتا ہے نا اعتداء، زیادتی کرنا، اور ایک ہے بالاسم کہ بھول چک کے یا نا علمی کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جائے۔ تو ایسی لا علمی اگر ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ بار بہا ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ جس حد تک، جس قدر ضروری ہے، ایسے ہی معاملات کی درستگی، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو، کسی کے مال پر ہم ناحق قابض نہ بن کر بیٹھ جائیں، یہ ساری چیزیں بھی عبادات کی طرح ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔